یہ باقاعدگی کے ساتھ اس سے ایک مستقل خاندان بن گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک ان کے جو بچوں کے جو اولاد ہے معد بن عدنان، یعنی معد بن عدنان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 21واں دادا بن جاتے ہیں۔ یعنی ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مکہ معظمہ اور اس کے ارد گرد آباد ہوئے، اور یہ سارے کے سارے موحدین تھے، لیکن اس کے اندر کچھ خرابیاں پیدا ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایک طریقہ کار ہے، جب تک لوگ ٹھیک ہوتے ہیں تو رب العالمین اس سے وہ نعمت نہیں چھینتے ہیں۔ جب لوگوں میں بگاڑ پیدا ہو جائے، جس خاندان کے ساتھ اس کا تعلق ہے جیسی بھی ہے، لیکن رب العالمین پھر اس سے وہ نعمت چھین لیتے ہیں۔ تو ایک قبیلہ بنو خزاعہ، یہ خزاعہ یمن سے آئے تھے، یہاں پر مکہ کے ارد گرد آباد ہوئے۔ تو یہ بنو خزاعہ نے اور بنو جرہم کے درمیان میں کچھ جھگڑے پیدا ہوا، تو بنو خزاعہ نے مکے پر حملہ کر کے اور یہ مکہ معظمہ بنو جرہم سے چھین لیا گیا۔ جب چھینا گیا تو اسی جھگڑے کے دوران میں بنو جرہم نے یہ زمزم کے پانی کو چھپایا اور ایسے بند کر دیا کہ خزاعہ کو پتہ بھی نہیں چلا۔ پھر عبد المطلب کے زمانے میں یعنی 600 سال بعد یہ زمزم کا پانی وہ نکال دیا گیا۔ لیکن خزاعہ میں سے ایک بندہ عامر بن عامر اللحی الخزاعی، یہ ایک سردار تھے اور وہاں پر آباد تھے، اور انتہائی سخی تھے۔ جو حجاج آ جاتے تو حجاجوں کے لیے اپنے ذاتی مال میں سے 10,000 اونٹ وہ ذبح کر لیتے۔ یعنی یہ حجاجوں کو جو حاجی حضرات آتے تو اس کو کھلاتے، اور اس کی جو دودھ وغیرہ بھی وہ حجاجوں کو دے دیتے۔ اسی طرح حجاجوں کے لیے اس نے انتظام کھجور اور کشمش وغیرہ کی بھی کیا۔ لیکن اسی عامر بن عامر اللحی الخزاعی یہ ایک مشرک تھے، یہ صاحبے اور بحیرے وغیرہ یہ اس نے ایجاد کیا۔ جانوروں میں، فصلوں میں یہ غیر اللہ کے جو حصے مقرر کیے گیا، یہ عامر بن عامر اللحی الخزاعی نے کیا۔ اس لیے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رأیت عامر بن عامر اللحی یجر قصبہ فی النار، میں نے جہنم میں دیکھا عامر بن عامر کو کہ وہ اپنی انتڑی وہ کھینچتے ہیں وہ جہنم میں۔ یعنی یہ بہترین علاقے ہونے کی وجہ سے، یہ موحدینوں کے جگہ ہونے کے باوجود بھی اس ظالم نے وہاں پر شرک کے اور بدعتوں کا ایجاد کیا۔ یہاں تک کہ تلبیہ میں بھی اس نے تبدیلی کیا۔ بچوں کے دفنانے کا طریقہ بھی اسی بندے نے ایجاد کیا۔ یہ بچی اس کے زمانے میں وہ دفنانا شروع ہوا۔ یہ عامر بن عامر اللحی الخزاعی ایک مرتبہ شام گیا، تو شام میں چونکہ بت پرستی تھے تو ہر چیز کے مختلف بت موجود تھے، تو اسی عامر نے سوال کیا، عامر بن عامر نے پوچھا کہ یہ کس چیز کے ہے، یہ کس چیز کے ہے؟ تو یہ مختلف
بیماریوں کی اور مختلف چیزوں کی مختلف بھوت تھی. تو اس نے کہا مجھے ایک بت نہیں دیں گے؟ اس نے دے دیں گے آپ کو. تو ایک بت وہاں سے اسی یہ عامر بن عامر لوہی الخزاعی نے وہاں سے ایک بت لایا جس کے نام ہے حبل. حبل کے معنی ہے طاقت، یعنی یہ سرچشمہ ہے طاقت کی. جس چیز کے یعنی جس کمزوری کو دور کرنے کے لیے آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یعنی اگر آپ کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے تو یہ طاقت اس کے پاس موجود تھے کہ وہ آپ کو کھانا پینا دے دیتے ہیں، یا آپ دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے تو اس سے وہ مدد طلب کر لیتے. اور اس حبل کے بارے میں ہے کہ یہ ماخوذ ہے بعلبک سے. یہ حبل یہ ماخوذ تھے بعلبک سے. بال شوہر کو کہا جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ شوہر کو طاقت ہوتا ہے بنسبت عورت کے. اور یہ جو بعلبک ہے، یہ جو بال ہے، یہ الیاس علیہ السلام کے قوم کی بھی بت تھے. اتذرون بالا اتذرون بالا، یعنی وہ بال حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم کی بھی یہ بت تھی. تو اس بال کے ایک مرتبہ ہاتھ ٹوٹ گیا. یہ بنا ہوا تھا عقیق سے. عقیق ایک بہترین پتھر ہے جو سرخ قسم کے پتھر تھے، اس سے بنا ہوا تھا. تو جب اس کے ہاتھ ٹوٹ گیا تو ان مشرکین نے اس کے لیے ہاتھ بنایا سونے کے. ظاہر ہے کہ بت پرست اتنے بیوقوف ہے کہ وہ اس کو یہ بھی پتہ نہیں چلتے ہیں کہ اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا، اس کا ہاتھ ہم نے بنائے تو ہمارے کیسے مدد کریں گے. یہ اہل بدعوں کا بھی یہی حالت ہے، یعنی ہر علاقے کی بدعت علیحدہ ہے. یہ سرگودا کی جو یہ بدعت ہے جو قل کے ہے، یہ قل کہیں بھی موجود نہیں ہے سوائے سرگودا ان چند جگہوں میں موجود ہے، یہ کہیں بھی موجود نہیں ہے. نہ قرآن کریم کا ختم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ وہ قرآن کریم بغل میں رکھ کر کسی گھر میں وہ داخل ہوا کہ وہاں پر قرآن خوانی کیا ہے. یہ قرآن خوانی جو لوگ ہوٹلوں میں کر لیتے ہیں، یہ گھروں میں کر لیتے ہیں، یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے، نہ کوئی ثابت کر سکتے ہیں. نہ کسی نے وہ سواری پر وہ جا کر کے وہاں پر بیٹھ کر کے وہ قرآن خوانی کیا ہے. یہ قرآن خوانی کہیں بھی اس کا ثبوت نہ رسول اللہ سے ثابت ہے، نہ صحابہ کراموں سے ثابت ہے. یہ بات کے لوگوں نے یہ ایجاد کیا، یہ ایک بدعت ہے. البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز مروی ہے کہ جس گھر میں جاتے تو رسول اللہ وہاں پر نماز پڑھاتے تھے، جیسے ام سلیم کے بارے میں ہے. اور مختلف صحابہ کرام کے گھر میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو وہاں پر وہ نماز پڑھائی ہے، وہ کہیں بھی قرآن خوانی نہیں کیا ہے. تو اسی طرح ان لوگوں میں بت پرستی عام ہوا. تو یہ بت پرستی کا ایجاد یہ عمر